کے دلوں میں چلا جاتا ہے، پھر لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں یاد کرتے ہیں، اپنی باتوں میں یاد کرتے ہیں، اپنی محفلوں میں یاد کرتے ہیں۔ اچھے انسان کو ہر انسان یاد کرتا ہے۔ اس حال میں دنیا سے جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے، ادھر محلے کے لوگ یہ کہیں پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ادھر جنازہ اٹھے، ادھر محلے کے لوگ یہ کہیں۔ لوگ گانے سنتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، اس سے اپنا دل بہلاتے تھے۔ یہ قرآن کی تلاوت سن کر کے دل بہلاتا تھا، یہ قرآن پڑھ کر کے دل بہلاتا تھا۔ یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے رسول بھی تم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا، رسول ہم سے راضی ہو گئے۔ جب جب دنیا میں رہو گے تب بھی آرام سے رہو گے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی چین و سکون سے رہو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ علامہ فاروق مدنی صاحب کا نعرہ تکبیر۔ ہم دنیا میں چند دن کے لیے آئے، ہم دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا چھوڑ کر کے ہم کو جانا ہے، اور جلدی یہ دنیا ہم کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کرونا کال میں ایک ایک گھر میں تین تین جنازے رکھے ہوئے دیکھے۔ ایسا دور جو پہلی لہر میں بچ گئے وہ دوسری میں نکل گئے، اور دوسری لہر تو ایسی آئی تھی کہ لوگ آکسیجن کے لیے لاکھوں روپے ہتھیلی پہ رکھ کر کے پھر رہے تھے کہ کہیں سلنڈر مل جائے، ہمارے عزیز کو آکسیجن چل جائے، اس کی جان بچ جائے۔ پیسے والے، دولت والے پورا ہاسپٹل خرید سکتے ہیں، لیکن انہیں ہاسپٹل میں بیڈ تک نصیب نہیں ہوا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا، اس لیے اس رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ۔ آج ہمارے یہاں کی شادیوں کے طریقے بدل گئے، آج ہمارے یہاں کی شادیوں کے رواج بدل گئے۔ آج ہمارے یہاں کی شادی دیکھی جائے تو سنت طریقے پہ شادی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں کی شادیاں 8 دن سے گھروں میں ڈھول بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی کارڈ چھپائیں گے تو لکھوائیں گے شادی مبارک۔ مبارک کے معنی پہ کبھی غور کیا؟ بارکہ یبارک، برکت سے بنا مبارک، جس کے معنی آتے ہیں برکت والی شادی۔ ایسی شادی جس میں برکت ہو، ایسی شادی جس میں برکت نازل ہو۔ بتاؤ جس میں 8 دن سے گھر میں ڈھول بج رہا ہو، اس شادی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جس شادی میں ڈانس پارٹی ناچے، بتاؤ اس شادی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جس شادی میں ڈانس پارٹی آئے اور جس میں بینڈ بجے، بتاؤ اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جن شادیوں میں آدھی آدھی آستین کے کپڑے پہن کر کے بہو بیٹیاں بے پردہ گھومتی نظر آئیں، بتاؤ اس شادی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ یہ حال آج ہمارے یہاں کی شادیوں کا ہو گیا ہے۔ شادی اس حال میں کرو کہ تم سے تمہارا رسول راضی ہو جائے، تم سے تمہارا خدا راضی ہو جائے۔ ارے شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ۔ میرے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں۔ آقا چاہتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح سب سے بڑے گھرانے میں کر دیتے، سب سے امیر گھرانے میں کر دیتے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ میں کیا، مولا علی شیر خدا کے ساتھ، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان تک نہیں تھا۔ وہ علی شیر خدا جو صرف ایک جوڑ لباس پہنے ہوئے تھے، اس میں بھی پیبند لگے ہوئے تھے، ان کے ساتھ نکاح کیا میرے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کا، اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میں نے تیرا نکاح جس کے ساتھ کیا ہے وہ میرے خاندان میں سب سے بہتر ہے۔ بیٹی میں نے اپنے خاندان میں سب سے بہتر کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے، وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آقا میں جہیز جمع کر دوں، تو آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا رو کے فرماتے ہیں ابو بکر میں اپنے بیٹی کو جہیز دوں گا تو میری امت کے ان غریبوں کا کیا ہوگا جن کے گھر میں کئی کئی بیٹیاں جوان ہوں گی؟ وہ اپنے گھر میں کہاں سے اتنا جہیز اکٹھا کریں گے؟ وہ کہاں سے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کر پائیں گے؟ اللہ اکبر! وہ میرا نبی ہم غریبوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، وہ میرا نبی ہم غریبوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، وہ میرا نبی ہم غریبوں کو جب پیدا ہوا تو نہیں بھولا۔ میرے آقا جب معراج کو تشریف لے جا رہے تھے تو ہم کو نہیں بھولے۔ آقا جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے، جب قبر انور میں اتارا گیا تب نبی ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ اکبر! وہ نبی جو ہر وقت ہم کو یاد کر رہے ہیں، آج
آج یہ امت اس نبی کو بھول گئی، آج اس امت نے اس نبی کو فراموش کر دیا۔ اللہ اکبر، جو قوم نبی کے ذکر کی محفل میں 2-3 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتی، وہ کیا نبی کے نام پہ گردن کٹائے گی؟ صرف زبانی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں۔ ارے نبی کے عاشق ایسے نہیں ہوتے، نبی کے دیوانے ایسے نہیں ہوتے۔ نبی کے عاشق تو وہ تھے جو تل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے پھرا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ تو کیا چیز ہے ہم توپوں سے لڑ جاتے تھے۔ وہ نبی کے عاشق تھے، 313 تھے تو 1000 کو دھول چٹا دی، 1000 تھے تو 10,000 کو دھول چٹا دی۔ جنگ یرموک میں صرف 60 مسلمان تھے، 60,000 کو دھول چٹا دی۔ نبی کے عاشق ایسے ہوتے ہیں جو نبی کے نام پہ جو زبان سے کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ جو قوم آج نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مسجد تک نہ جا سکے، وہ کیا نبی کے نام پہ گردن کٹائے گی؟ جو اپنا سر رب کی بارگاہ میں نہ جھکا سکے، وہ کیا رب کے نام پہ گردن کٹائے گی؟ یہ صرف جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، زندگی اس حال میں گزار کر کے جاؤ کہ شریعت مطہرہ پہ عمل کر کے دنیا سے جانا، نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے دنیا سے جانا۔ بڑی تیزی کے ساتھ پیغام دے کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں سے کتنی محبت ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر اگر میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا تو میری امت کے ان غریبوں کا کیا ہوگا جن کے گھر میں کئی بیٹیاں جوان ہوں گی؟ وہ اپنی بیٹیوں کو کہاں سے اتنا جہیز جمع کریں گے؟ اللہ اکبر، آج حالات اتنے بڑھتے چلے گئے، آج کئی لاکھ کے حساب سے مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئی۔ آئے دن موبائلوں میں آپ خبریں نہیں دیکھتے، کبھی واٹس ایپ پہ خبر، کبھی یوٹیوب پہ خبر، کبھی فیس بک پہ خبر کہ فلاں علاقے کی مسلم بیٹی نے اسلام دھرم چھوڑ دیا، فلاں علاقے کی مسلم بیٹی جو اسلام دھرم چھوڑ کر کے مرتدہ ہو گئی۔ یہ آئے دن خبریں نہیں دیکھتے، کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے یہ خبریں دیکھ کر کے، کبھی ہمارا دل نہیں لرزتا یہ خبریں دیکھ کر کے۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، وہ بیٹیاں جو اپنے بستروں پہ سسکتی ہوں گی، وہ مسلم بیٹیاں جو اپنے بستروں پہ روتی ہوں گی، جن کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں، جن کے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں، جن کے باپ کے پاس میں اتنی پراپرٹی نہیں جو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ ڈھیلے کر سکے، وہ بیٹیاں راتوں میں اٹھ کر کے روتی ہوں گی، مولا کاش تو نے میرے باپ کو اتنی دولت دی ہوتی، کاش تو نے میرے باپ کو اتنا پیسہ دیا ہوتا، کاش تو نے میرے باپ کو اتنا سرمایہ دیا ہوتا کہ میرا باپ میرے ہاتھ ڈھیلے کر دیتا۔ اللہ اکبر، کیا نبی ان کی سسکیاں نہیں سنتے ہوں گے؟ کیا نبی ان کا رونا نہیں سنتے ہوں گے؟ ارے میرا نبی تو وہ ہے جب جنگ بدر کے موقع پہ 70 کافروں کو گرفتار کر کے لایا گیا، اس میں میرے نبی کے سگے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ کوئی مسلمانوں کی جیل نہیں تھی جس میں ان قیدیوں کو ڈال دیا جاتا، تمام قیدیوں کو مسجد نبوی کے صحن میں لٹا دیا گیا۔ ان کے بند بندے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ پیچھے کو بندے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ گردن پہ بندے ہوئے تھے۔ ان کے بند کس کے بندے ہونے کی وجہ سے جب رات میں جب ان کے کرہنے کی آواز بلند ہوئی، میرے نبی آرام کے لیے لیٹے، میرے نبی تھوڑی سی دیر آرام کے لیے لیٹے۔ جب ان کے کرہنے کی آواز نبی کے کانوں میں پہنچی تو میرا نبی بیدار ہو گیا۔ میرا نبی باہر تشریف لاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ میرے صحابہ ان کے بند کھول دو، ان کے بند کھول دو، ان کے کرہنے سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کے کرہنے سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وہ میرا نبی جو کافروں کا کرہنا نہ دیکھے، وہ میرا نبی جو کافروں کا رونا نہ دیکھے۔ بتاؤ جب مسلم بیٹیاں بستروں پہ روتی ہوگی تو نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، نبی کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا۔ آج یہ امت بھول گئی کہ ہمیں اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ شادی اس حال میں کرو، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اس کی شادی سنت طریقے پہ کرو، اللہ نے نور نظر دیا ہے، اس کی شادی سنت طریقے پہ کرو۔ آج کل انٹرنیشنل بھکاری چل رہے ہیں، اللہ نے بیٹا دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قدرتی بھیک مانگنے کا پرمٹ مل گیا ہو۔ اس کے جہیز کے نام پہ کیش مانگا جا رہا ہے، کبھی منگنی کے نام پہ کیش مانگا جا رہا ہے، کبھی دکنور کے نام پہ کیش مانگا جا رہا ہے۔ کہ لڑکے کی ماں کو کانوں میں زیور چاہیے، بہنوں کو پیروں میں زیور چاہیے، لڑکے کے بھائیوں کو موبائل چاہیے، لڑکے کے والد
والد کو اسکوٹی منگنی میں چاہیے, لڑکے کے بہنوئی کو موبائل چاہیے. ارے خود کی محنت کی کمائی سے وہ گھر میں ٹوٹی سائیکل جمع نہ کر سکا, لیکن بیٹے کی شادی کرنے جب کھڑا ہو رہا ہے تو میرے بیٹے کو کار چاہیے, میرے بیٹے کو موٹر سائیکل چاہیے. یہ حالات آج ہمارے بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اگر کوئی انسان اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے قرض کر بھی دیتا ہے, پراپرٹی بیچ کے شادی کر بھی دیتا ہے, تو ایک بیٹی کی شادی میں اتنا قرضہ ہو جا رہا ہے کہ باقی بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتر آ رہی ہے, باقی بیٹیوں کے بال سفید پڑتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا یاد رکھنا, بندے کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, رب دیتا ہے تب گھر میں پورا ہوتا ہے. کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے, کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ ارے آدمی صرف وسیلہ ہے, خدا دیتا ہے. آدمی صرف وسیلہ ہے, خدا دیتا ہے. دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے, پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, روپیہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ رازق ہے, غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں. وہ رازق ہے, غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں. بھٹکتا پھرتا ہے انسان کے روزی کے چکر میں, اڑانے بھر ہواؤں میں یا گوتے سمندر میں, ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر. جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا اتنا ہی ملے گا. چاہے بھیک مانگ کے لے لو, چاہے رب کی رضا پہ راضی ہو کر کے لے لو. تو بیٹوں کی شادی سنت طریقے پہ کرو, بیٹوں کی شادی اس طرح سے کرو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو, تمہارے رسول تم سے راضی ہو. ایک شادی ہمارے یہاں ہے اور ایک شادی وہ ہے جو مکے میں ہونے جا رہی ہے. میرے نبی کے والد کی شادی ہوتی ہے, میرے نبی کے والد کا نکاح ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ رخصت ہو کر کے آتی ہیں اور اپنے والد کے گھر 3 دن کے بعد پہنچتی ہیں. جب تیسرے دن آپ پہنچی تو اپنے والد کے گلے لگ کر کے رونے لگی. جب اپنے والد کے گلے لگ کر کے روئی, باپ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے, کیا پریشانی کچھ ہے؟ بیٹی نے کہا ابا کوئی پریشانی نہیں. کہا بیٹی پھر روتی کیوں ہے؟ حضرت آمنہ کا جواب سنو اور اپنا ایمان تازہ کر لو. حضرت آمنہ کہتی ابا جب تک میرا نکاح نہیں ہوا تھا, جب میں گھر سے باہر نکلتی تو نہ کوئی پتھر مجھے سلام کرتا, نہ کوئی درخت مجھے سلام کرتا. آج جب میں اپنے گھر سے نکلی ہوں تو راستے میں جو بھی پہاڑی پڑتی وہ مجھے سلام کرتی, جو بھی درخت پڑتا وہ مجھے سلام کرتا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو میرے نبی کا نور جگمگا رہا تھا وہ حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں آ گیا. حضرت آمنہ جس گلی سے گزر جائے وہ گلی خوشبو سے مہک جائے. حضرت آمنہ جس پر پہاڑی کے قریب سے گزرے ان پہاڑیوں سے سلام کی آواز آئے. جو درخت قریب سے آپ گزرے درخت کے, درخت اوپر ہو نیچے آ جائے اور حضرت آمنہ کو سلام کرے. میرا امام پکار کے کہتا ہے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عصمت مصطفیٰ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. وہ نور مصطفیٰ. حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں پروان چل رہا ہے. ادھر حضرت عبداللہ کو حضرت عبدالمطلب ملک شام بھیجتے ہیں, جا میرے بیٹے جا کر کے کچھ سامان خرید کر کے لا, جب ہمارا بیٹا دنیا میں آئے گا تو ایک بڑی دعوت کا اہتمام و انتظام و انصرام کریں گے. حضرت عبداللہ آئے. واپسی پر حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی. یثرب میں آپ بیمار ہو گئے, مدینہ منورہ میں ادھر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. ادھر قافلہ چلا آتا ہے. حضرت عبدالمطلب نے قافلے والوں سے پوچھا میرا بیٹا عبداللہ نہیں آیا؟ کہا ان کو ہم یثرب میں چھوڑ کر آئے ہیں. آپ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا, جب بیٹا اپنے بھائی عبداللہ کو لے کر کے آیا. جب حارث پہنچے تو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے. اب حضرت عبداللہ اس دنیا میں نہیں ہے. آپ روتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے. حضرت عبدالمطلب نے پوچھا کیا میرا بیٹا عبداللہ نہیں آیا؟ حارث نے روتے ہوئے کہا اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح. حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے, سوچنے لگے, کہنے لگے اس بہو سے جا کر کے کیا کہوں جو اپنے سہاگ کا انتظار کر رہی ہے, اس بہو سے جا کر کے کیسے کہوں جو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے. ہمت باندھ کے گھر کے اندر گئے. حضرت آمنہ نے پوچھا ابا کیا میرے شوہر عبداللہ نہیں آئے؟ حضرت عبدالمطلب نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹی صبر سے کام لو. حضرت
عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت آمنہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی، کہتی ہے مولا ابھی میرا بیٹا دنیا میں آیا نہیں، تو نے ان کے والد کا سایہ پہلے ہی اٹھا لیا۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا آمنہ اس کے والد کا سایہ ہماری حکمتوں سے اٹھا ہے، ہم دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں جسے ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ کسی کا احسان لینے نہیں آیا ہے بلکہ ساری کائنات پر احسان کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ہے، ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کو یاد کر کے راتوں میں اٹھ کر کے رویا کرتی تھی، اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی تھی۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں پروگرام سننے آئی ہیں، اگر شوہر زندہ ہے تو ان کی خدمت کر لو، اگر شوہر حیات ہے تو ان کی خدمت کر لو، ورنہ جس دن شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اس دن کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوتا، نہ سسرال میں کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ کوئی میکے میں محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب تک شوہر کا سایہ سر پہ رہتا ہے تو چاہے سسرال میں ہو عورت تب بھی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، میکے میں ہو تب بھی لوگ محبت سے بات کرتے ہیں، اور اگر وہی شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو چند دن محبت دکھاتے ہیں لوگ، پھر اس کے بعد اس کی زندگی وہی قسم پرسی کا عالم۔ عید کے دن بیچاری انتظار کرتی ہے، کاش کوئی میرے بچوں کو عید پر نئے کپڑے پہنا دیتا، وہی عید پر انتظار کرتی ہے، کاش کوئی میرے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان پہنچا دیتا۔ جب تک بچوں کا والد زندہ ہوتا ہے وہ چاہے دوسروں کے گھروں میں کام کرے، چاہے دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کرے، لیکن اپنے بچوں کو عید پر نئے کپڑے پہناتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اگر شوہر زندہ ہے تو ان کی خدمت کر لو، ان سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ کرو جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ جس دن یہ سائے سر سے اٹھ جاتے ہیں اس دن کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کو یاد کر کے راتوں میں اٹھ کر کے روتی تھی، حضرت عبداللہ کو یاد کر کے روتی تھی۔ وہ نور دنیا میں آنے والا ہے، وہ پیغمبر دنیا میں آنے والا ہے، آسمان جس کا انتظار کر رہا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں پیدا کیا گیا وہ پیغمبر کب آئے گا، زمین انتظار کر رہی ہے، جس کے صدقے میں مجھے بچھایا گیا وہ پیغمبر کب آئے گا، سورج انتظار کر رہا ہے، جس کے صدقے میں مجھے چمک ملی وہ پیغمبر کب آئے گا، چاند انتظار کر رہا ہے، جس کے صدقے میں مجھے روشنی ملی وہ پیغمبر کب آئے گا، ستارے انتظار کر رہے ہیں، جس کے صدقے میں ہمیں سجایا گیا وہ پیغمبر کب آئے گا۔ ساری دنیا کی نگاہیں مکے پہ ٹکی ہوئی ہے، اے مکہ زمین تیری ہوگی، اے خانہ کعبہ پڑوس تیرا ہوگا، اے آمنہ کے گھر تو ہوگا، آمنہ کی گود ہوگی، عبداللہ کا مکان ہوگا، عبد المطلب کا گھر ہوگا، اے مکہ تیری سرزمین پہ وہ پیغمبر آئے گا، وہ رسول آئے گا، وہ نبی آئے گا، ساری دنیا منتظر ہے، جس کے صدقے میں کائنات پیدا کی گئی وہ پیغمبر کب آئے گا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں نبی کی آمد سے پہلے ذرا زندگیاں آپ دیکھ لیجئے، عورت کیا تھی، عورت کو پیر کی جوتی سے زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی، اگر کوئی عورت کا تذکرہ کر دیتا تو اس کو انسان بہت بری نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا منحوس سمجھتا تھا، سب سے بڑا نحوست والا سمجھتا تھا، اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں زندہ گاڑ دیتا تھا، اس کی گردن پہ پیر رکھ کر کے زمین میں زندہ دبا دیا کرتا تھا، کوئی اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک آتا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا، بھائی اپنی بہن کا مرڈر اپنے ہاتھوں سے کر دیتا تاکہ میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں اور کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں پر اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ عورت اپنے بیٹوں کی وراثت میں آ جاتی، بیٹا اس ماں کو لے جا کر کے بازار میں بیچ آتا تھا۔ یہ حال ہو چکا تھا عورتوں کے ساتھ، بیٹیاں زمین میں زندہ گاڑی جا رہی تھی، بہنوں کو بھائی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تھے، ماؤں کو بیٹے اپنی بازاروں میں بیچ کر کے آ رہے تھے۔ یہ حال ہو چکا تھا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت دہیہ کلبی ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا نبی نے فرمایا اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ صحابی رونے لگے، کہتے یا رسول اللہ کیا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے گا، کیا اللہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا گناہ ہے تمہارا، کہتے آقا میں
जिस कबीले का सरदार हूँ, मेरे अंदर मेरी सरपरस्ती में 70 घर आते हैं। मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया है। क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ फरमा देगा? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा तो अल्लाह ने अय्यामे कुफ्र के तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। यही कल्बी अब और रोने लगे। नबी ने फरमाया, अब क्यों रोते हो? कहते या रसूल अल्लाह, एक बात मैं आज तक नहीं भूला। नबी ने फरमाया, कौन सी बात? कहते या रसूल अल्लाह, जब मैं तिजारत के लिए जा रहा था